وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ آل عمران درس نمبر 322 آیت نمبر 172۔ آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی میں مخلص ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير۔ بھلا یہ کیا بات ہے کہ جب احد کے دن کفار کے ہاتھ سے تم پر مصیبت واقع ہوئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دو چند مصیبت تمہارے ہاتھ سے ان پر پڑ چکی ہے، تو تم چلا اٹھے کہ ہائے آفت ہم پر کہاں سے آ پڑی؟ کہہ دو کہ یہ تمہاری ہی شامت اعمال ہے کہ تم نے پیغمبر کے حکم کے خلاف کیا، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ وما اصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين، اور جو مصیبت تم پر دونوں جماعتوں کے مقابلے کے دن واقع ہوئی سو خدا کے حکم سے واقع ہوئی، اور اس سے یہ مقصود تھا کہ خدا مومنوں کو اچھی طرح معلوم کر لے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون۔ اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے، اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ خدا کے راستے میں جنگ کرو یا کافروں کے حملوں کو روکو، تو کہنے لگے کہ اگر ہم کو لڑائی کی خبر ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے۔ یہ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہیں، اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں خدا اس سے خوب واقف ہے۔ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين۔ یہ خود تو جنگ سے بچ کر بیٹھ ہی رہے تھے، مگر جنہوں نے راہ خدا میں جانیں قربان کر دیں اپنے ان بھائیوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کہا مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو اپنے اوپر سے موت کو ٹال دینا۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا
بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ جو لوگ خدا کی راہ میں مارے گئے ان کو مرے ہوئے نہ سمجھنا، وہ مرے ہوئے نہیں ہیں بلکہ خدا کے نزدیک زندہ ہیں اور ان کو رزق مل رہا ہے۔ فرحین بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو کچھ خدا نے ان کو اپنے فضل سے بخش رکھا ہے اس میں خوش ہیں، اور جو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے اور شہید ہو کر ان میں شامل نہیں ہو سکے ان کی نسبت خوشیاں منا رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو بھی نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين۔ اور خدا کے انعامات اور فضل سے خوش ہو رہے ہیں اور اس سے کہ خدا مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 172، الذین استجابوا للہ والرسول، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لبیک کہا اللہ کو اور اس کے رسول کو، من بعد ما اصابہم القرح، زخم کھانے کے بعد، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، جنہوں نے جو لوگ محسن ہیں، مخلص ہیں ان میں سے اور صاحبان تقوی ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ یہ سامعین کرام غزوہ احد کے تناظر میں یہ آیات ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی میں عرض کر دوں، آپ کو میں کہہ بھی چکا ہوں، یہ ایک غزوہ احد نہیں تھا۔ جو لوگ دعوی ایمان کرتے ہیں، جو جماعت کی حیثیت اگر جماعت میں بھی ہے اس میں بھی اس قسم کے امتحانات آتے ہیں، اور جو افراد ہیں ان پہ بھی ایسے حالات آتے ہیں، یعنی اس قسم کے واقعات آتے ہیں۔ یہ ایک بات چھوٹی سی ہے، نوٹ کر لیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ کار مقرر کیا ہے جنت جانے کا، تو وہ ذرا آپ سن لیں۔ یعنی ایسے نہ کریں کہ یعنی آپ یہ ذہن بنا لیں کہ یہ آیات جو ہیں فقط وہیں کے لیے تھیں، اسی وقت کے لیے تھیں، آج کے لیے نہیں ہے۔ ایسا ذہن بنانا ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر تو دیکھیں، ہم تو ان اجر اور ثواب سے محروم ہو جائیں گے جو غزوہ احد کے واقعات تھے، اور جو نیکوکار تھے، اور جو مخلص آج جو لوگ ہیں اور جو صاحبان تقوی ہیں، تو پھر تو ہم اس اجر و ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ یقین جانیے کہ وہ اجر و ثواب وہ ٹھیک ہے، وہ ایک جماعت تھی اور وہ خیر القرون تھا، سب سے بہترین لوگ تھے، سب سے بہترین جماعت تھی۔ ان کے درجات تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن جنت تو جانا ہے ہم نے، اور جنت جانے کی جو شرائط ہیں وہ میں آپ کو آیت میں پیش کر رہا ہوں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ ام حسبتم، اب مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ آپ اس آیت کو بھی وہیں تک محدود کر دیں گے، یعنی مدینے تک۔ مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے نا کہ آپ کوئی آیت بھی اپنے لیے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی عجیب سی ذہنیت ہے، بہرحال سنا دیتا ہوں۔ ام حسبتم، اب تم حسبتم، تمہارا کیا خیال ہے؟ اب آپ، مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ یہ آیت کے مخاطب میں نہیں ہوں، کم از کم ہم اس وقت کے مسلمان نہیں ہیں، اس وقت کے مسلمان ہیں۔ یہ مجھے خوف ہے، یہ ڈر ہے، اور ایسا ہے بہرحال۔ لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس آیت کے مخاطب مومن لوگ ہیں جو ایمان کا دعویٰ کر لیتے ہیں، جنت جانے کے خواہش مند ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا جو حقیقت میں ہوتا ہے، یعنی ہم نے تو پڑھا بھی نہیں ہے، نہ قبول کیا ہے، نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن
اسلام کی دعوت کو سننے کے بعد ہر ایک کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، جنت کے حالات سن کے وہ امید رکھتا ہے، خواہش رکھتا ہے کہ میں جنت میں اتنی اچھی جگہ ہے میں وہاں چلا جاؤں، اور دوزخ کے بارے میں جب سنتا ہے تو وہ خوف محسوس کرتا ہے، ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اعمال ایسے ہو جائیں کہ میں دوزخ میں پھینک دیا جاؤں۔ تو جنت جانے کی لالچ ہونی چاہیے۔ تو وہ جو صاحب ایمان ہیں وہ تو لالچی ہیں، اللہ کی ملاقات کے، اللہ کے دیدار کے، اللہ کے تقرب کے، جنت کے، جنت کی نعمتوں کے لالچی تو ہیں۔ ہم حریص ہیں، ہم لالچی ہیں اور چاہتے ہیں، ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں خبردار فرما رہا ہے کہ دیکھو جنت کا راستہ تن آسانیوں سے، نفسانی خواہشات کی تکمیل سے نہیں ہوگا۔ تن آسانی خواہشات نفس کی تکمیل جو اس راستے پر چلتا ہے وہ جائے گا دوزخ میں۔ جو دنیا میں عیش و آرام کا طالب ہے، مختصر میں آپ کو زیادہ نہیں الجھا رہا، مختصر بات بتا رہا ہوں، جو دنیا میں عیش و آرام کا طالب ہے، اللہ کی احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، اللہ کو راضی نہیں کرتا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ بالکل سادی سی بات ہے۔ لیکن جو جنت میں جانے کے امیدوار ہیں، ان پہ جو آیت میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم سے کہ مومنوں یہ خیال دل سے نکال دو کہ بنا کسی تکلیف کے، بنا کسی مشقت کے اور بنا ان حالات کے جو میں نے گزشتہ قوموں پہ بھجوائی تھی، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یہ خیال جو ہے تم چھوڑ دو، یہ امید نہ رکھو، ایسا نہیں ہوگا۔ تو گزشتہ اقوام کے حالات کیا تھے؟ مستھم البأساء والضراء، ان پہ تکلیف، مصیبتیں، سختیاں آئیں اور ان کو خوب ہلایا گیا، وزلزلوا۔ اب یہ ظاہر ہے کہ دیکھیں زلزلہ آتا ہے تو اس وقت آپ استغفار توبہ کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں مصیبت کے وقت۔ تو بہرحال زلزلوا کا مطلب یہ ہے خوب، یعنی ان کو ایسے حالات میں ڈالا گیا جو سختی تھی، تکلیف تھی، مصیبت تھی، تو ان کو خوب اس میں، یہ گزشتہ اقوام کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ دیکھو میرا طریقہ کار یہی ہے، اور تمہارا اگر یہ خیال ہے کہ بنا کسی تکلیف سختی کے میں جنت میں پہنچ جاؤں گا تو تمہارا یہ خیال غلط ہے، یہ خیال چھوڑ دو، سختیوں اور تکالیف کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ مشقت، جنت کا راستہ جو ہے وہ مشقت کا ہے، تکالیف برداشت کرنی ہوں گی آپ کو، مشقتیں، تکالیف۔ دیکھیں اپنے رسول کی زندگی کو دیکھیں نا آپ، 13 سال انہوں نے مکے میں گزار دیے۔ آپ مجھے مکے اور مدینے کا کوئی ایسا سال بتا دیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام سے گزارا ہو۔ دیکھیں فتح مکہ ہو گیا، اس کے بعد غزوہ تبوک کی تیاریاں شروع ہو گئیں، غزوہ حنین تھا، یہ سب فتح مکہ کے بعد ہوئے۔ کوئی ایک سال مجھے ایسا بتا دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل یہ مسلمانوں پہ ابتلا اور آزمائش نہ آئی ہو۔ تبوک بہت بڑا مرحلہ تھا، اس کے ابھی واقعات آئیں گے۔ تو بہرحال یہ میں نے آپ کو بتا رہا ہوں، اور دیکھیں میں آپ کو یہ جو ساری میں نے آپ کو سامنے باتیں کی ہیں تو یہ یہی ہے کہ آپ غزوہ احد کے اجور آج کل کے حالات کے مطابق اگر چاہتے ہیں تو یہ طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا۔ آج کی جو آیت ہے آپ نے ترجمہ سنا، میں دوبارہ یہ ترجمہ سنا، بہت اہم آیت ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی آواز پہ لبیک کہا، تکلیف پہنچ جانے کے بعد بھی، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اب دیکھیں
میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا، دیکھیں میں قرآن کی جو تفسیر ہے آج کے لیے کر رہا ہوں، جو گزشتہ کل تھا وہ تو گزر گیا۔ اب آپ یا تو یہ سوچیں کہ بھئی وہ حالات اب نہیں آئیں گے، یا وہ اجر اور ثواب ہمیں نہیں ملے گا، یہ بات غلط ہے۔ آپ اگر اجر کے طالب نہیں ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے، پھر تو آپ چھوڑ دیں، صرف تلاوت کر کے اور درس سن کے اٹھ جائیں اور بس اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ دیکھیں للذین یعنی اس آیت کا مفہوم کیا ہے کہ تمہیں تکلیفیں آئیں گی، اور تکلیف پر تکلیف آئے گی، اور تکلیف آئے گی اس کے بعد تمہیں پکارا جائے گا، یعنی دینی تقاضا ہوگا۔ اب یہ تو یہاں تو کوئی غزوہ نہیں ہے نہ کوئی قتال ہے، تو آپ کے حالات کے مطابق ایسا ہوگا۔ مثال کے طور پہ خاتون خانہ ہے، گھر میں ہے، شوہر اور خاتون خانہ کے مزاج میں فرق ہے۔ خاوند جو ہے خواہشات نفس کا غلام ہے، اور بیوی جو ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، دونوں ایک دوسرے کے الٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ شوہر جو ہے نیکوکار ہے اور شوہر نیکوکار ہے، اور بیوی جو ہے وہ اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے، وہ ساری اس نے دنیا کی اینک پہنی ہوئی ہے، اس کے حساب سے وہ اپنے شوہر سے سلوک کرتی ہے۔ شوہر کی اینک اللہ کی ہے، اللہ کی رضا کی ہے۔ اسی طرح الٹ لے لے، بیوی نیکوکار ہے، شوہر نے دنیا کی اینک پہنی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر خیالات میں تضاد آئے گا، خواہشات میں خیالات میں تضاد آئے گا ایسے، اور پھر تو اللہ تعالیٰ یعنی یہ تو سارا انتظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو بادشاہ حقیقی ہے وہ ایسا کرتا ہے، یہ دنیا کی کیا بادشاہی ہوگی؟ رعایا کی خبر بادشاہ کو ہے ہی نہیں۔ آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس وقت 22 کروڑ عوام ہیں، 22 کروڑ پاکستان کی، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے جو وزیر اعظم وہ کہتے ہیں میں تو ریاست مدینہ اور اس جیسا حکمران ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی بھوک سے مر گیا تو مجھ سے اس کی پوچھ گچھ ہوگی، اور وہ حضرت عمر جو تھے وہ یعنی بھیس بدل کے جاتے تھے، راتوں کو چکر لگاتے تھے، بڑا اہتمام کرتے تھے۔ ویسے آج کی میں کہہ رہا ہوں کہ آج کیا حکمرانوں کو پتہ ہے کہ میری جو حکومت ہے اس کے فرد کا پتہ ہے؟ یہ تو یعنی ممکن ہی نہیں ہے۔ میں تو اللہ کا تقابل کر رہا ہوں کہ 22 کروڑوں کے گھر کے حالات ہمارے وزیر اعظم کو علم ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یعنی ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن میں تو اللہ کی بادشاہی کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، وہ ہماری درجہ بدرجہ یعنی ہماری صورت گری بھی اسے نے کی ہے وہ تو خالق بھی ہے نا، مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، رب بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تصویر گری بھی ہمیں کرتا ہے، اور ساری وہ کہتا ہے کہ تمہارے دلوں کے جو راز ہیں اس سے بھی میں واقف ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ ہے جو مومن کا خیال رکھتا ہے، مومن ہی کہ نہیں، جو بھی اس کے بندے ہیں ان پہ ان کا وہ خیال رکھتا ہے، جو اس کے بندے ہیں تمام انسان۔ یہ ہدایت پہنچانا جو ہے یہ اللہ کی ڈیوٹی ہے، اللہ نے اپنے ذمے لیے ہوئے۔ بہرحال یہ تو تفصیلی موضوع ہے، لیکن میں آپ کو مومنوں کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ مومن جو ہے اس کے تو جب اس نے اپنے کام کو اللہ کے حوالے کر دیا، اور کرنا چاہیے، اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتا۔ اس کو عملی طور پہ کہنا چاہیے، عمل یعنی زبان حال سے، کہ وہ افوض امری الی اللہ، کہ میں اپنے کاموں کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال پہ واقف ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، حدیث ہے، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو۔
اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو یہ ساری دیکھیں، میں آپ انفرادی طور پہ مخاطب ہوں. آپ اگر اللہ کے بندے ہیں یا بندی ہیں تو اب آپ اپنے حالات و واقعات کو اللہ پہ چھوڑ دیں. جو بھی حالات ہیں اس پر صبر و شکر کریں. اس میں اللہ تعالیٰ پھر آپ پہ آپ کی حیثیت کے اور طاقت کے مطابق جو ہے سختی لائے گا، سختی تکلیف لائے گا، سختی لائے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، آیت پڑھیں نا، میں ضرور تمہاری آزمائش کروں گا، خوف سے، بھوک سے، اموال کی کمی سے، جانوں کی کمی سے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آپ خوشخبری دے دیجیے. سبحان اللہ، ایمان والوں کو خوشخبری دیجیے. جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، تو اللہ کے ہیں، اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے. یہ ایک بہت بڑا مضمون ہے سامعین کرام، جو میں آپ کو اللہ کی توفیق سے بتا رہا ہوں، خصوصی اس کی امداد اور توفیق سے. تو یہ جو آیت نمبر 172 ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں کیا ہے؟ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ. اور پھر ساری آیت اگر آپ پڑھیں، الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ. تو میں تو یہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت جو ہے آج کے لیے ہے. آپ پہ بھی ایسے حالات آ سکتے ہیں، تکلیف کے بعد تکلیف کا سامنا کرنا ہو سکتا ہے آپ کو، یہ اللہ لائے گا آپ پہ. اللہ ہے نا جی، اللہ ہے. تو وہ اللہ تو آپ کے ساتھ آپ کو آپ کی عروج تک پہنچائے گا اگر آپ چاہتے ہیں. یعنی آپ کی معراج کی طرف جانے میں آپ کی مدد کرے گا، مختلف سختیاں اور تکالیف لا کے آپ کی مدد کرے گا. یہی سختیاں اور تکالیف جو ہے ان پر صبر کر کے اور استقامت اختیار کر کے آپ اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ اکبر. تو بہرحال یہ بات ذرا ذہن میں رکھیں. اچھا، دوسری آیت میرے خیال سے شان نزول کے مطابق میں نے آپ کو بتایا نہیں، میں بتا دیتا ہوں. وہ ہوا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ میں اس وقت کے مطابق کے حالات بتا رہا ہوں کہ اس وقت کیا ہوا. من بعد ما اصابہم القرح للذین استجابوا للہ والرسول. تو آپ کو وہ بھی جاننا چاہیے تاکہ آپ کے لیے ایک نمونہ ہو، ایک سبق ہو. غزوہ احد کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ بھئی یہ کافر تو یعنی ان کو خیال آئے گا. یعنی دیکھیں غزوہ احد میں ہوا کیا تھا. یعنی آپ کو معلوم ہے کہ پہلی مرتبہ مسلمانوں نے کو فتح مل گئی، وہ لیکن دوسرا حلہ جو تھا وہ مشرکوں کا تھا. دونوں طرف سے گھیر لیے گئے تھے اور 70 لوگ جو ہے وہ شہید ہو گئے مسلمانوں کے. اور وہاں بس کچھ وقتی طور پہ وہ ہوا، مسلمان ادھر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہادت کی افواہ بھی پھیل گئی تھی جو کہ غلط تھی. وہ ذرا دور تھے. ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت مشرکین کی طرف سے تھے اور ان کے سپہ سالار تھے، انہوں نے نعرہ لگایا. وہ تفصیلات ہیں کتاب میں لگی ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ تو جا رہے ہیں، اگلے سال جو ہے پھر ہمارا تمہارا مقابلہ ہوگا. اب جنگی طور پہ دیکھیں یہ تو مسلمانوں سے بھی یہ غلطی ہوئی، کہنا تو پڑے گا تھوڑا سا کہ انہوں نے دشمن کی طاقت کو ختم نہیں کیا، اور یہ طاقت کو ختم کرنا چاہیے تھا. اور اسی وجہ سے ان کو وہ پھر وہ جو تکلیف پہنچی اسی وجہ سے پہنچی مال غنیمت کے لیے. اور یہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، یعنی اس میں کوئی لوٹنے کا، بعض لوگ لوٹنے کا استعمال کرتے ہیں، ایسی وہ نہیں تھی. اس وقت رواج ہی یہ تھا
کہ جو مارا جاتا تو اس کا غنیمت کا اسی کا ہوتا. بہرحال ایسی آج کی طرح تو حالات نہیں تھے نا. تو بہرحال دیکھیں آپ نے اصحاب کرام کے بارے میں بہت احتیاط سے زبان کشائی کرنی ہے، بہت احتیاط سے، لیکن اور بہت ادب اور آداب کا خیال رکھنا ہے، بہت آداب کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پھر بات ہی کیا ہے. بہرحال تو کافروں کا اب یہ تھا، یعنی عقلی طور پہ، اصولی طور پہ انہوں نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اس وقت ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. مسلمانوں کو بظاہر انہوں نے تکلیف پہنچائی، لیکن وہ مدینے نہیں آئے پھر، اور نہ اس وقت مزید کچھ انہوں نے اقدام کیا. تو بہرحال تو پھر یہ ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے وہاں پر مدینے، تو انہوں نے کہا کہ ان کو خیال تو آئے گا کہ بھئی ایک موقع تھا ہمارے لیے، مشرکوں کو خیال آئے گا کہ بھئی وہ واپس لوٹیں اور ہم پر یعنی دوبارہ حملہ کریں. یہ خیال آ سکتا ہے، حضور نے یہ سوچا. تو پھر انہوں نے اگلے دن مسلمانوں کے، آپ کو پتہ ہے کہ 70 میدان احد میں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں نے وہاں گئے ہوں جن کو یعنی میدان احد کے شہداء کی، تو وہ شہیدوں کو وہاں دفن کر کے یہاں آ گئے تھے زخم وغیرہ لے کے، یعنی کچھ زخمی ہوں گے، کچھ ہوں گے. تو حضور نے فرمایا اصحاب کو کہ دیکھو وہ دشمن تو چلا گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر اسے خیال آیا تو وہ واپس لوٹے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ چلتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ واپس لوٹیں اور ہم پر حملہ کریں، ہم چلتے ہیں. تو صحابہ نے ان کی دعوت پر لبیک کہا اور وہ بات مان لی، لبیک کہا. یہ اس وقت کا واقعہ ہے. وہ گئے لیکن کسی مقام تک گئے، اور پھر بہرحال جو کتابوں میں لکھا ہے اس کی تفصیلات، لیکن یہ لبیک کہنے کا یہ واقعہ ہے. یعنی باوجود، یعنی ابھی اپنے شہداء کو انہوں کی تدفین کی، مدینے آئے، ابھی یعنی سکون کا سانس نہیں لیا تھا، زخم ابھی ہرے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے لبیک کہا اللہ کی اور اس کے رسول کی اس پہ. یہاں ایک نقطہ یہ ہے کہ بلائے تو ان کو رسول نے تھا، تو لیکن یہ اللہ نے اپنی طرف سے منسوخ کر دیا کہ دیکھو رسول کی بات میری ہی ہوتی ہے. تو للذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم. جو مخلص لوگ ہیں، اب ظاہر ہے کہ مخلصین ہی تھے جو لوگ تیار ہوئے دوبارہ جانے کے لیے. بہرحال یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو بتا دیا. اور اس میں تھوڑا سا نقطہ یہ ہے کہ دیکھیں یہاں 2 صفات بیان کی گئی ہیں، احسان، مخلص، للذین احسنوا واتقوا. یہی 2 صفات جو ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہمیں درکار ہوتی ہیں. ایمان والوں کو جنت میں لے جانے کا باعث یہی 2 صفات ہوتی ہیں. ابھی ہم نے یعنی پڑھ بھی چکے ہیں ہم کہ تقوی اور صبر، بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مردفین او کما قال. یہ ابھی آیات ہم پڑھ چکے ہیں. وہاں صبر اور تقوی ہے، یہاں احسان اور تقوی ہے. احسان کا مطلب کیا ہے کہ مخلص، خالص. دیکھیں دنیا میں صرف وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے مقصد میں مخلص ہوتے ہیں، خالص. یہ بات نوٹ کر لیں، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم. خالص، دیکھیں خالص، مخلص اگر آپ نہیں ہیں تو پھر کچھ اور ہیں آپ.
خلوص شرط اول ہے. قل اللہ اعبد مخلصا لہ الدین. آپ ان سے کہیے کہ میں تو صرف اللہ کی بندگی کرتا ہوں اور دین خالص اسی کے لیے ہے. میں مخلص ہوں کہ زندگی اسی کی مرضی سے گزاروں گا اور طریقۂ زندگی اسی کے لیے خاص کر دوں گا. تو یہ ان اللہ یحب الذین اتقوا والذین هم محسنون، اسی یعنی انہی دو صفات کے لیے دوسری آیت ہے جو کہ میں نے آپ کو پڑھی کہ ان اللہ یحب الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو تقوی متقی ہیں اور وہ مخلص ہیں. والذین هم محسنون، احسان، مقام احسان آپ نے سنا ہوگا حدیث جبرائیل میں. تو مخلص، یہ اخلاص ہی کی برکات ہیں کہ انسان درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے اخلاص کی برکات سے. اگر اخلاص نہ ہو تو پھر تو اس کی ترقی نہیں بلکہ تنزل ہوتا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ ہو رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم. جی ترجمہ سنا دیں. الذین استجابوا للہ ورسولہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لبیک کہا اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر. من بعد ما اصابہم القرح، بعد اس کے کہ ان کو زخم پہنچا. للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، اور وہ لوگ جو مخلص ہیں ان میں سے اور تقوی والے ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم. جنہوں نے باوجود زخم کھانے کے خدا اور رسول کے حکم کو قبول کیا، جو لوگ ان میں نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا ثواب ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل